شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر سجاد اپنے بڑے سے گھر میں اپنی بیوی اور 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ گھر ان کے والد کا بنایا ہوا تھا، جو اپنے وقت کے ایک کامیاب تاجر تھے۔ سجاد کا چھوٹا بھائی فہیم، جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور کوئی بیٹی نہیں تھی، اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ سجاد اور فہیم کے والد کا بڑا کاروبار تھا، میں وہ دوسرے ممالک سے مختلف اشیاء منگوا کر بیچا کرتے اور اچھا منافع کماتے تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو سجاد نے کاروبار کی تمام ذمہ داری سنبھال لی۔ فہیم بھی کاروبار میں شریک تھا، مگر زیادہ منافع سجاد کے ہاتھ میں ہی رہتا تھا۔ فہیم ایک نرم دل اور ایک رحم دل انسان تھا، ہمیشہ اپنے بھائی سجاد کے بارے میں سوچتا اور یہ سوچ کر خوش رہتا کہ یہ میرا بھائی ہے اور جیسے ہے وہ کھائے، اس کے بچے جیسے بھی رہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارنے میں خوش تھا۔ بھائی کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا اور کسی بھی چیز کا حساب نہ کرنے کی بجائے وہ سب یہی چاہتا تھا کہ سب خوش رہیں۔ سجاد کی 4 بیٹیاں تھیں، اچھی جگہوں پر تعلیم حاصل کر رہی تھیں اور وہ خود بھی کاروبار سے کافی مالدار ہو چکا تھا۔ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور وہ سارے پیسے اپنی بیٹیوں پر خرچ کرتا تھا تاکہ ان کا مستقبل روشن ہو۔ دونوں بھائی مل کر کاروبار چلا رہے تھے اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ دنوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ان کا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سجاد اچانک بیمار پڑ گیا۔ سجاد کی 4 بیٹیاں اب جوان ہو چکی تھی اور ان کی زندگی کے نئے مراحل شروع ہونے والے تھے۔ فہیم کاروبار سے کم منافع اپنے بھائی سجاد کو دیتا تھا، بس اتنا کہ وہ زندہ رہ سکے۔ سجاد کی حالت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی اور وہ اس وقت اپنے بچوں کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف فہیم کے بیٹے بھی اب جوان ہو چکے تھے اور تعلیم مکمل کرنے کے لیے سجاد کے دل میں یہ تمنا تھی کہ وہ اپنے 4 بیٹوں کو اپنے ہی گھر میں بیاہ دے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ہی خاندان کے اندر ہی رشتے ہوں تاکہ سب کی زندگی میں خوشی اور سکون برقرار رہے۔ فہیم کے دونوں بیٹے بھی اپنی کزنز یعنی سجاد کی بیٹیوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت، خوش اخلاق اور خدمت گزار تھیں۔ فہیم اس بات سے ناراض تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے بیٹے اپنی کزن سے شادی کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کی شادیاں کسی امیر کے گھر میں ہوں تاکہ اس کا نام اور دبدبہ رہے۔ فہیم ہمیشہ اپنے بیٹوں کو کہتا تھا کہ بیٹا، میں تمہیں فلاں تاجر کی بیٹی سے شادی کروا دوں گا، تمہارے لیے یہ بہت بہتر رہے گا۔ دوسرے بیٹوں کو کہتا فلاں مالدار شخص کی بیٹی سے شادی کروا دوں گا، ان کے ساتھ ہمارا میچ بہت اچھا رہے گا۔ فہیم کے دل میں یہی تھا کہ اس کے بیٹے بڑے کاروباری خاندانوں سے شادی کریں تاکہ ان کا رشتہ بھی مضبوط ہو اور مالی فائدہ بھی ہو۔ اس کا خیال تھا کہ سجاد ان کا بھائی ضرور ہے اور اس خاندان کا حصہ ہے، مگر سجاد کی بیٹیاں یعنی اس کی بھتیجیاں ان کے خاندان میں نہیں آ سکتی۔ وہ سوچتا تھا کہ ایک غریب خاندان کی لڑکی کس طرح ایک تعلیم یافتہ اور مالدار لڑکے کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ مختصر یہ، فہیم کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کی شادی سجاد کی بیٹیوں سے ہو کیونکہ اس کی نظروں میں پیسے کی لالچ اور تکبر تھا۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتا، کبھی اپنے بیٹوں کی پسند کا خیال نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی سجاد کی بیٹیوں کی حالت پر غور کرتا تھا۔ اسے بس یہ خیال تھا کہ پیسہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور یہی وہ چیز تھی جو اسے خوشی دیتی تھی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ خواہش اسے تباہ کر کے چھوڑے گی۔ کچھ وقت بعد شہر میں ایک مالدار شخص جو فہیم کی تجارت کا پرانا دوست تھا، فہیم نے اپنے ایک بیٹے کے لیے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس کے بعد فہیم نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی بڑے اور مالدار خاندانوں سے رشتہ تلاش کیا۔ فہیم کے بیٹے زیادہ خوش تو نہیں تھے، مگر اپنے والد کی خوشی کے سامنے انہیں یہ رشتہ قبول کرنا پڑا۔ دوسری جانب جب سجاد کو یہ بات پتہ چلی تو وہ خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ سوچتا رہا، میں کیا کرتا تھا اپنے بھائی اور بھانجوں کے لیے اور بھائی نے کیا کیا اور فہیم نے مجھ سے مشورہ تک نہ لیا۔ گھر کی اتنی بڑی خوشی تھی اور مجھے شریک کرنا بھی انہیں گوارا نہ تھا۔
جب وہ اپنی بیٹی کو دیکھتا تو دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا اور دیوار کی طرف مڑ کر روتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کی بیٹیوں کا کوئی آسرا نہیں تھا سوائے اللہ کے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، مگر دل میں ایک کرب تھا کہ اس کی بیٹیاں اب کہاں جائیں گی۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے امتحان انسان کو زیادہ مضبوط بناتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جو انسان کی زندگی کے رستوں کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ سجاد کو بھی یہی سمجھنا پڑا کہ اللہ کے سوا کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی سچائی تھی جسے وہ دل میں قبول کر بیٹھا تھا۔ فہیم نے سجاد کو شادی کی دعوت دی اور اپنی بھتیجیوں کو بھی بتایا کہ وہ ضرور آئیں۔ فہیم نے کہا، لڑکیوں تمہارے 2 بھائیوں کی شادیاں ہیں اور سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ فہیم نے یہ باتیں بار بار تکبر اور خود غرضی کے ساتھ کہیں، گویا وہ ان سب کو صرف اپنے فائدے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف سجاد کی 4 بیٹیوں کے دل میں اپنے کزن کے لیے گہرا پیار تھا، لیکن وہ بیچاری کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف بے بسی میں اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور اللہ سے اچھے اور بہتر رشتوں کی دعا کرتی تھی۔ ان کی زندگی میں خاموشی تھی اور وہ اپنے تقدیر کے سامنے بے بس ہو کر بس اللہ سے برکت کی دعا کرتی تھی۔ سجاد کاروبار کا آدھا شریک تھا، اس کا دل بہت دکھا تھا فہیم کے رویے پر۔ فہیم انہیں صرف کھانے پینے کا خرچ فراہم کرتا تھا اور باقی تمام معاملات اپنے بے قابو میں رکھتا تھا۔ سجاد کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی بھائی نے کاروبار میں اپنی طاقت اور اختیارات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا ہے، حالانکہ دونوں بھائیوں کے کاروبار میں گھر میں یکساں حصہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ ہم دونوں بھائی کاروبار چلائیں گے، گھر کے سارے اخراجات کاروبار سے پورے ہوں گے، بچوں کی شادیاں بھی کاروبار سے ہوں گی اور سب ایک ہو کر زندگی گزاریں گے۔ لیکن فہیم نے بالکل لالچ اور تکبر کا راستہ اختیار کر کے اپنے بھائی کو مزید گرا دیا۔ سجاد اپنے دکھوں اور غموں کے ساتھ باوجود اپنے بھائی کے نئے گھر پہنچا اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ سجاد نے اپنی بیٹیوں کو کہا، بیٹا یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، شرماؤ مت، خدمت بھی کیا کرو اور کھانے پینے سے بھی شرم نہ کرو، باحیا ہو کر سب کا دل خوش رکھو۔ بیٹیوں نے اپنے والد کی بات مانی اور مل کر شادی کی تقریب کو خوبصورتی سے سجایا۔ انہوں نے شادی کے دن کی رونق میں بھرپور حصہ لیا اور اپنے چچا اور چچی سے دل میں گلے شکوے ہونے کے باوجود انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ شادی میں فہیم تکبر بھرے لہجے میں لوگوں کو کہتا، یہ میرا بڑا بھائی ہے، تھوڑا کم عقل ہے، اس کا سارا خرچہ بھی میں ہی اٹھاتا ہوں، ان کا بیٹا نہیں ہے، بس 4 بیٹیاں ہیں۔ یہ باتیں سجاد کے لیے سننا بندوق کی گولی کھانے کے مترادف تھا۔ ان پرایوں کے سامنے پھر بھی بھائی کی عزت رکھتے ہوئے ہنس کر رد عمل دیتا۔ فہیم جہاں بھی بات ڈالتا راستہ کھلتا، جبکہ سجاد جو سچائی اور ایمانداری کی مثال تھا پھر بھی غربت اور بے بسی کا شکار تھا۔ لیکن بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمارے علم سے بالاتر ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انسان کی ناکامی کی سیڑھیاں اسے بلندیوں تک پہنچاتی ہیں تو بعض اوقات کامیابی کا غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمت اور تقدیر کا کھیل تھا۔ جب تک نتیجہ نہیں نکلتا انسان اس کی حکمت سے ناواقف رہتا ہے۔ آخر کار شادیاں دھوم دھام سے ہو گئیں اور سب خوشی خوشی اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ سجاد بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے پرانے گھر واپس آ گیا۔ بیٹیوں کے چہروں پر خوشی ضرور تھی، لیکن ان کے دل میں چھپی ہوئی تکلیف کو سجاد بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور اب فہیم کے زوال کی گھڑیاں شروع ہو گئی۔ اپنے بیٹوں پر غصہ نکالتا، انہیں دھمکی دیتا اور ہر ممکن حربہ آزمانا شروع کر دیا، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ وہ اپنے فیصلوں اور حالات سے شکست کھورتا تھا، مگر وقت کا گزرنا اسے مزید مشکلوں میں مبتلا کرتا رہا۔ چند ماہ بعد ایک بیٹا شہر جا کر الگ ہو گیا اور فہیم کا گھر ٹوٹ گیا۔ اب فہیم کے گھر میں صرف وہ اور اس کی بیوی ہی رہ گئے تھے۔ فہیم کا خاندان بلاخر ٹوٹ گیا اور اس کے زندگی کی حقیقت سامنے آ چکی تھی۔ اب وقت
فہیم سے مزید انتقام لے رہا تھا۔ اس کی بیوی بیمار ہو گئی، بیماری میں مبتلا ہوئی کہ عورت کی خدمت کی ضرورت تھی، لیکن اس کی کوئی بیٹی نہیں تھی، اور بیٹے جس پر وہ غرور کرتا تھا سب بکھر گئے تھے، اور بہو بھی اس کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے ایک نوکرانی کو رکھ لیا جو اس کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اور گھر کے کام کاج کی ذمہ داریوں کو نبھاتی تھی۔ فہیم کی زندگی میں اب سکون کا نام و نشان تک نہ تھا، اور وہ اپنی حالت کو تسلیم کرنے پر مجبور تھا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہے۔ فہیم کا بڑا بیٹا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، وہ دکھی اور شرمندہ ہو کر اپنے چچا کے گھر یعنی سجاد کے گھر پہنچا اور سجاد سے اپنے والد کے رویے پر ندامت کے ساتھ معافیاں مانگنے لگا۔ سجاد جو کہ ایک بڑے دل انسان تھے، اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، وہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے، میں تو ان کے تھپڑ بھی برداشت کر سکتا ہوں۔ سجاد نے اپنے بھانجے کو بہت سمجھایا اور کہا، جاؤ بیٹا اپنے باپ سے معافی مانگو، تم نے ایک بڑی غلطی کی ہے، ایک لڑکی کا گھر برباد کر دیا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جب تمہارے والد نے اچھے گھرانے میں تمہاری شادی کرا دی تو تمہیں زندگی گزارنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سب کچھ تمہارے لیے کر رہے تھے۔ لیکن فہیم کا بیٹا جو دل میں گہری سمجھ بوجھ لے کر آیا تھا، اب سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ اسے یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ اس کے والد نے یہ سب کچھ صرف لالچ اور تکبر کے لیے کیا تھا۔ اس کا کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی تعلق اس کی نظر میں بس ایک دکھاوے اور حیثیت کا مسئلہ تھا۔ لہٰذا وقت گزر رہا تھا اور فہیم کا بڑا بیٹا سجاد کی طرف سے کاروبار میں حصہ دار بن گیا۔ فہیم کو یہ بالکل گوارا نہ تھا، لیکن اس کا فیصلہ کون جھٹلا سکتا تھا؟ اللہ کی مرضی تھی کہ اس کا بیٹا جو پہلے ان کے درمیان اتنے فاصلے پر تھا، اب سجاد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہو گیا۔ یہ فہیم کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، وہ اس حقیقت کو بدلنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فہیم کی بیوی کی طبیعت مزید بگڑ گئی، نوکرانی نے بھی خدمت کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر سر جھکا کر فہیم نے اپنے بھائی سجاد سے کہا، سجاد میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، کوئی خدمت کرنے والا نہیں۔ یہ سن کر سجاد بہت غمزدہ ہوئے۔ فہیم کا بیٹا روتا ہوا سجاد کے ساتھ گھر پہنچا۔ جب سجاد نے فہیم کی بیوی کی حالت دیکھی تو وہ شدت سے بے ہوش پڑی تھی۔ سجاد نے بیٹیوں کو کہا، جلدی کرو، سب چچی کی خدمت میں لگو۔ فہیم کا بیٹا جو سجاد کے ساتھ رہنے آیا تھا، اپنی ماں کو دیکھ کر رونے لگا اور فوراً اسے شہر کے حکیم کے پاس لے گیا تاکہ اس کی طبیعت بہتر ہو سکے۔ لیکن کچھ وقت بعد فہیم کی بیوی شدید مرض سے وفات پا گئی، اور دونوں بہویں جنازے میں شرکت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے، اور فہیم اب اپنے گھر میں اکیلا رہ گیا۔ وہ جو کبھی اپنی طاقت اور جاہ و جلال کی زندگی گزار رہا تھا، اب وہی شخص بے بس اور اکیلا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور فہیم کے بڑے بیٹے نے چچا سجاد سے اس کی بڑی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس نے کہا، میں اسے دل سے پیار کرتا ہوں، لیکن اپنے باپ کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس لیے چھپ کر رہا۔ سجاد کے دل میں بہت سوالات اور گلے شکوے تھے، لیکن اس نے نرم دلی سے جواب دیا، بیٹا تم بھی میرے بیٹوں کی طرح ہو، بس ایک شرط ہے، اگر تم میرے مان کو سمجھو اور میری بیٹی بھی راضی ہو تب میں ہاں کرنے کو تیار ہوں۔ فہیم کا بیٹا فوراً بولا، کاکا جی کیا شرط ہے، مجھے بتاؤ۔ سجاد نے کہا، بیٹا تم اپنے باپ سے صلح کر لو اور وہ خود مجھ سے رشتہ مانگنے آئیں، تب میں ہاں کر لوں گا۔ یہ بات فہیم کے بڑے بیٹے کے لیے کچھ زیادہ مشکل تھی، لیکن وہ چلا گیا اور اپنے ہی گھر میں رہنے لگا۔ فہیم اب بھی اپنے بیٹے سے بات نہیں کرتا تھا، مگر بیٹے نے آہستہ آہستہ اسے باتیں کرنا شروع کر دی۔ فہیم کا تکبر ٹوٹ چکا تھا، وہ اب مایوس ہو چکا تھا اور اسے زندہ لاش کی طرح تھا۔ بیٹے نے اسے سارا معاملہ بتایا اور فہیم کو ہاتھ مانگنے پر مجبور کر دیا۔ بالآخر فہیم نے ندامت کے ساتھ اپنی بھتیجی کا ہاتھ مانگا اور کچھ دن بعد شادی بھی ہو گئی۔ کچھ وقت بعد فہیم کو اپنی تمام غلطیوں کا گہرا احساس ہوا۔ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں پر پچھتا رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ دنیا کی چمک دمک اور پیسوں کے پیچھے دوڑنے سے دل کا سکون نہیں ملتا، بلکہ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اس کی خوشیوں کی بقا کے لیے بہتر ہے۔ فہیم نے بالآخر سجاد کو دعوت دی اور دونوں ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ خون کے رشتے کتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ ایک بھتیجی مشکل میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی تو بھائی کا تو الگ ہی مقام ہے۔ لہٰذا فہیم نے دیکھا کہ ایک ہی لڑکی سارے گھر کا کام کاج کرتی ہے اور اس کی محنت سے گھر دوبارہ روشن ہو گیا۔ فہیم انہیں دیکھتا دل میں سوچتا، کاش میں نے اپنے چاروں بھتیجیوں کو بہوؤں کی طرح اپنے گھر میں
قبول کیا ہوتا تو آج گھر کتنی خوشیوں سے روشن ہوتا۔ کچھ وقت بعد اللہ نے انہیں نواسے دیے اور ایک خون کے رشتے نے گھر کو دوبارہ روشن کر دیا۔ فہیم کا دل شکر گزار تھا اور وہ جان چکا تھا کہ اصل سکون محبت، خلوص اور رشتہ داری میں ہے، اکیلا صرف اللہ ہی ہے۔ انسان کو کسی نہ کسی حالت میں اپنوں کی ضرورت پڑتی ہے، یہ جھٹلانا بے وقوفی ہی ہے۔ تو دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انسان ایک بہت کمزور مخلوق ہے اور تکبر کرنا صرف اللہ کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے۔ انسان جب تکبر کرتا ہے تو وہ خود کو تباہ کرتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے رشتوں کا لحاظ رکھیں، لالچ اور خود غرضی سے ہٹ کر ہر رشتہ دیکھیں، چاہے اپنوں کا رشتہ کتنا ہی نفرت زدہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ پرائے رشتے داروں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بچوں کی خوشی ہی ان کی روشن مستقبل کا باعث بنتی ہے۔ جب بھی گھر میں کوئی بڑا ہو تو اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے۔ بڑا صرف عمر سے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار سے ہوتا ہے، لہذا رشتہ داریوں میں احتیاط کرنی ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان کی ناکامیاں ہی اس کی روشن مستقبل بناتی ہیں، جبکہ بعض اوقات کامیابی ناکامی اور